عزت کمال پاشا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصغر ستی صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آگے مہمانوں کو جگہ دیں. میڈم کو یہ اچھا، گفتگو کرنے سے پہلے میں سب سے گزارش کروں گا کہ ساروں کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے اور میری بات آپ نے غور سے سننی ہے. عید ملن پارٹی کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 10-11 مہینے گزرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، ریٹائرڈ ٹولہ کیا کر رہا ہے، آپ کا ادارہ کدھر ہے. تو آپ سب کا دھیان، میرا بھائی میری گزارش ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے. آپس میں باتیں نہیں کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اور بے شک عزت، ذلت اور رزق میرے اس پیارے رب کے ہاتھ میں. رحمان صاحب، میں گزارش کروں گا تھوڑا دھیان سے کام. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے معزز میڈیا کے مہمان جن میں اعجاز صاحب ہیں، اصغر ستی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو باقی ہمارے دوست آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر چنگیز صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ وہ آئے ہیں ہماری خوشی میں شامل ہونے. اور آپ نے جو گفتگو کی اس پہ بھی میں بات کروں گا. اور بالخصوص میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی CDA میں بڑے ریفرینڈم دیکھے. یہاں پہ بڑے بڑے قداور اور ترم خان الیکشن ہارنے کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کھوتے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. او آفرین ہے آپ کے اوپر. سلام ہے پاشا گروپ کے ہر عہدیدار کے اوپر، ہر ووٹر کے اوپر کہ شیروں کی طرح کھڑے ہو. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کا راج ہوگا CDA کے. میں سیکریٹریٹ میں مکینیکل اور مینٹیننس کے تمام بھائیوں کا، ہر اپنے سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے دوست، بزرگ، بھائی، پاشا گروپ کے مرکزی عہدیداران، باڈی ممبران، سپورٹران، یہاں پہ جو ہمارے محترم بلائنڈ بھائی بیٹھے ہیں، ان کا میرے پاس خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ CBA ہر کوئی کاٹ لیتا ہے کیونکہ CBA کے اندر بندوں کو مفاد ہوتا ہے. CBA کے اندر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں انجوائمنٹ ملے گی. لیکن جو بندہ اپوزیشن کاٹتا ہے اور آپ کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کاٹتا ہے، وہ آپ کی چھاتی پہ لگی ہوئی ووٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کا تحفظ کرنا آپ کے اوپر اخلاقی اور قانونی طور کے اوپر لازم ہوتا ہے. میں اس دعوت کو ہم نے پہلے بھی ارینج کیا تھا، لیکن ایک حادثہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا گیا. آج بڑی خوشی ہے، گرمی ہے. گرمی لگ رہی ہے؟ یہ بتائیں کہ باتیں کروں یا بس کلوز کر دوں؟ آپ کے دل کی باتیں کروں گا. CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ، کیا وجہ ہے کہ جب سے یہ مارج وجود میں آیا ہے ہر کوئی اس کو یا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اگر دبا نہیں پاتا تو ہرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ہرا نہیں پاتا تو سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر سازش کامیاب نہیں کر پاتا تو پھر بیک ڈور چینل کے ذریعے اس گروپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ سارے جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، جو نئے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ CDA کی 1960 سے لے کے آج تک کی تاریخ اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں کاموں کا ایک انبار لگا ہوا ہے.
गरीब मुतवस्सित तबके के लिए, जिसमें आपका माली, बेलदार, खाकरोब, नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, मेसन, प्लम्बर, फायरमैन, जितना हमारा लो स्केल वर्कर है, अगर इसके लिए काम करवाए तो वो आपकी तंजीम ने करवाए। खा वो पेंशन हो, खा वो अस्पताल हो, खा वो कब्रिस्तान हो, खा वो बसें हो, खा वो कॉलोनियां हो, खा वो क्वार्टर हो, खा वो 4,500 भर्ती हो, खा वो 3600 प्लॉट हो, खा वो अलाउंसेज हो। ये जो पिछले 15-16 साल से एक नौसरबाजों का और जेब पुत्रों का जो टोला आप पे मुलव्वस है ना, जो मुसल्लत हुआ हुआ है, ये आज भी क्या कहते हैं, मुबारक हो, हज की पैलेटिक होगी। ओ हज 1996 में पहला हाजी आपको याद है गया था, किसका सीबीए था उस वक्त? हजरत कमाल पाशा। हमने 5 हाजियों का कोटा मंजूर करवाया था, साथ ये कानून बनवाया था कि हर साल ये बढ़ेंगे, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 50 हाजी हो चुकी है। और आज भी ये रिटायर्ड टोला या वो नौसरबाजों का टोला आपको वही आज पॉलिसी जो 1996 में हमने कराई थी आपको बेच रहा है। आज भी नोटिस निकलता है, मुबारक हो, आपकी एक ईद अलाउंस हो गया। ये ईद अलाउंस जो पुराने बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, आपको याद होगा पाशा साहब ने बड़ी ईद के ऊपर 500 और छोटी ईद के ऊपर 1000 रुपया करवाया था। उस वक्त तनख्वाह बंदे की 500 होती थी और 1000 रुपया उसको ईद अलाउंस मिल रहा होता। आज भी आपका नोटिफिकेशन निकलता है, मुबारक हो जी, आपका ईद अलाउंस हो गया। मुझे आप ये बताएं कि ये जो रेफरेंडम हमने लड़ा, इज्जत कमाल पाशा के साथ तो आपके लाख गिले हो सकते हैं कि इज्जत कमाल पाशा बाहर भाग जाएगा, इज्जत कमाल पाशा इंग्लैंड चला जाएगा, याद है ना आपको? इज्जत कमाल पाशा आज 10 महीने रेफरेंडम को खत्म हुए हो गए। इज्जत कमाल पाशा तो आप में खड़ा हुआ। जब आपका काला कानून सीडीए को खत्म करने का आया तो आप मुझे बताएं कि उस सख्त सर्दी में और बारिश में आपको याद है कि प्रेस क्लब के बाहर जाके एहतजाज किसने किया? सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप ने किया। डी चौक के अंदर एहतजाज हुआ तो पाशा ग्रुप। आपके सीडीए अस्पताल जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानियों का सामना होता है, दवाइयों के लिए कतारें बनी हुई हैं और वहां पे बदतमीजी का एक तूफान बरपा है। आप बताएं कि क्या सीडीए अस्पताल में पाशा ग्रुप ने एहतजाज नहीं किया? और जिस वर्कर के लिए किया, शफीक रॉय जिसकी बेटी उस डॉक्टर ने मार दी, कार्ड मुंह पे मार के। सारी जिंदगी शफीक रॉय ने मुझे वोट नहीं दिया, ना मेरे वालिद को दिया, लेकिन मेरे पास वो आया तो मैंने ये नहीं देखा कि ये मेरे मुखालिफ है, मैंने ये देखा कि ये सीडीए का मुलाजिम है, सीडीए के अंदर इसकी वोट है, सीडीए के अंदर इसके बच्चे हैं, लिहाजा बतौर ट्रेड यूनियन लीडर ये मेरा कानूनी और इखलाकी फर्ज है कि मैं वोट और हर चीज से बालातर होकर मजदूर के काम के लिए उसके पीछे जाऊं। मैं क्या कमाल पाशा हमने एहतजाज किया और इंक्वायरी कमेटी बनवाई। वो तो मिल जानिब रब है कि जिस डॉक्टर की वजह से वो बच्ची फौत हुई, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और वो इस दुनिया से चला गया, क्योंकि उसका निजाम बहुत सख्त है। लेकिन हमने 5 डिमांडें आपकी इंतजामिया के सामने रखी, मेंबर ए साहब के सामने रखी कि जच्चा बच्चा की लाइन, यार मैं भी बाल बच्चेदार हूं, अगर मेरी बीवी इस हालत के अंदर जाके वहां पे 4-4 घंटे लाइन में खड़ी हो तो मुझ पे क्या गुजरेगी? मेरी मां इस दुनिया से चली गई, लेकिन जब तक हयात थी अगर वो जाके उधर लाइन में खड़ी हो और उसको जलील किया जाए तो क्या गुजरेगी? ये एहसास, ये शर्म हया, ये चादर और चारदीवारी का ताफुज,
یہ خوف خدا، یہ مزدور سے محبت آپ کو کسی اور یونین میں نہیں ملے گی. یہ پہلے بھی پاشا گروپ میں تھی اور آئندہ بھی پاشا گروپ میں ہوگی. کیونکہ ہماری تربیت ایک ہی چیز کے اوپر ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں. جس دن میں نے اپنی بیٹی کی عزت اور آپ کی بیٹی کی عزت کو برابر کر دیا نا تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. جس دن آپ کی تکلیف کی جگہ میں نے اپنے گھر والوں کو رکھا تو پھر اندازہ ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، اس ریٹائرڈ ٹولے کو آپ سے مراد سی ڈی اے کے مزدور نے ووٹ دیا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ مزدور کا جوش دیکھو، اس ریفرنڈم میں تو پاشا گروپ. مزدور کا ولولہ دیکھو تو پاشا گروپ. جس پولنگ سٹیشن پہ جاؤ پھول ہی پھول. بلکہ وہ میرے گاؤں سے اصغر ستی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم نے اس ریفرنڈم کے الیکشنز کے ریزلٹس کو چیلنج کیا اور وہ کورٹ میں کیس ہے NIRC میں، اور آج 2 مہینے ہو چکے ہیں وہ فیصلہ محفوظ ہے. جس دن وہ فیصلہ کھلا انشاءاللہ تعالی مداری کو پتہ لگ جائے گا کہ تو نے بوگس ووٹیں اور جعلی ووٹیں اور ریٹائروں کی ووٹیں کتنی ڈلوائی ہیں. 14 پولنگ سٹیشن کے اوپر آپ کے انگوٹھوں کے نشان ہی کوئی نہیں. تو وہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک ملازم ہے، اس کی قبر ہے. اس کو پاشا صاحب نے بھرتی کروایا تھا، وہ ریکارڈ چیک کروایا، اس نے بھی ووٹ ڈالی ہوئی ہے. اس نے بھی ووٹ ڈالی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، وہ میں نے چھوٹے بھائی کو بولا، میں کہا یار گراں جانا جا کے ذرا چیک کر کے آ، جڑا قبر چو باہر آیا نہیں آیا. وہ گیا کہ اس آخیا کہ یار بھائی جان قبر تو پکی ہے. میں کہا بڑا ظالم انسان ہے یار. بھرتی بھی پاشا صاحب کرایا، سارا کچھ کرایا، قبر چو باہر آیا کہ مور چنتارے پر لا کے چلا گیا. بول نہیں نظر آیا سا. اس طرح اس ٹکے مار نے، اس حرام خور نے، اس قبضہ مافیا چودھری یاسین نے یہ ریفرنڈم جیتا. ورنہ خدا کی قسم مزدور کے دل کی آواز CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ تھی اور یہ حقیقت ہے. لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم اپنا قانونی اور آئینی اپنا رستہ اختیار کریں گے. تم مزدور کی خدمت کرو، تم مزدور کے کام کرواؤ. کیا کہتا تھا؟ انداز تو وہی ہے نا، وہ ویسٹ کوٹ کو ایسے کر کے میں 14 دن میں آپ کے پلاٹ کرواؤں گا. کدھر ہے پلاٹ بھائی؟ آج سال مکمل ہو گیا، کہاں گئے وہ پلاٹ؟ جن پلاٹوں کے اوپر الیکشن کے دوران تمہارے داماد چودھری مدثر نے سٹے لیا، بیلٹنگ سے 2 دن پہلے سٹے لیا، اس لیے کہ میں سارے امپائر اپنے ساتھ ملا کے الیکشن جیت جاؤں اور الیکشن جیتنے کے بعد میں یہ سٹے خارج کروا کے پلاٹوں کی بیلٹنگ کروا دوں. خدا کی قسم اگر تب آپ کے پلاٹوں کی بیلٹنگ ہو چکی ہوتی تو آج آپ کے آفر لیٹر آپ کے ہاتھوں میں ہوتے اور ایک غریب CDA کا مزدور 2-2.5 کروڑ روپے کے پلاٹ کا مالک بن چکا ہوتا. لیکن اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کے غرور اور تکبر کو دیکھیں کہ اس نے آپ کے پلاٹوں کو اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے داؤ پہ لگایا اور ایک غریب بندے کے پلاٹوں پہ اپنے داماد اور کچھ حواریوں کے ذریعے سٹے لیا. اور سٹے لینے کے بعد جب سٹے ہٹوایا تو پھر کسی اور نے اس کے اوپر پٹیشن ڈال دی. اور پرسوں ساگر بھائی تاریخ ہوئی ہے، اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ پہلے متاثرین کا معاملہ حل کرو پھر پلاٹس کو دیکھیں. تو یہ کام پھر لٹک گیا. بچوں کی بھرتی کی باری آئی. کیا کہتا تھا آپ سے؟ یہاں پہ سفید بالوں والے میرے بزرگ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں، کتنے آپ میں سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں؟ کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے CDA کے اندر کہ جی 6,500 ویکینسی ہے، میں آتا گیا تو ویکینسی کھل جائے گی. یہ کھلی ہے ویکینسی. ایک مزدور کا ایک بچہ CDA میں بھرتی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. چودھری یاسین کا ایک بچہ بھرتی ہو کوئی اعتراض نہیں ہے. CDA اسپتال کے اندر نوکریاں آئیں تو تم نے مداری، تمہاری بہویں، بیٹیاں، داماد، ہونے والے داماد، سارے تم نے اپنی نسل اب دوترے پوتروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ایک اس کا بیٹا بلال رہتا تھا جس کو اس نے آگ کیا ہوا ہے.
اخبار میں اشتہار دے کے کہ میرا پتر ہی کوئی نہیں، اس کے بھی آرڈر کروا لیے سی ڈی اے اسپتال کے اندر۔ میں ان سی ڈی اے کے ملازمینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے عزت کمال پاشا کو ووٹ نہیں دیا اور اس مداری کو ووٹ دیا، وہ بڑے بڑے ویسٹ کوٹ والے ہمارے بھائی جو کہتے تھے کہ چودھری یاسین ہمارے کام کروا سکتا ہے، چودھری یاسین ہمارے حقوق کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، پوچھو نا سوال اس سے کہ ہمارے بچے کی بھرتی کدھر ہے، ہمارے پلاٹ کدھر ہیں، ہماری پروموشنیں کدھر ہیں، ہمارے اسکیل اپ گریڈیشن کدھر ہے، ہمارے ہاؤس بلڈنگ کدھر ہیں، ہمارے موٹر سائیکل ایڈوانس کدھر ہیں، ہمارے ادارے کے اندر تم نے کالا قانون بنوا کے اس کو ختم کرنے جا رہے ہو۔ کیا یہ سوال میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ دوستو، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خدمت کا جذبہ جو جوانی میں ہوتا ہے، اب تو چودھری یاسین کے رنگ پسٹن بھی بیٹھے ہوئے، کارپوریٹر اس کا کچرا مار رہا ہے۔ جو بندہ ہفتے میں 2 دن انجیکشن لگا کے چلے، ایک دن بستر پہ لمبا پیا کے ڈرپ لگا کے رکھا ہو، مجھے تو یہاں پہ 100 ڈگری بھی ٹیمپریچر ہو تو میں وہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نوجوان آدمی ہوں۔ میرے پاس آپ کے ممبر بورڈ چیئرمین کے برابر تعلیم ہے، صرف کمزوری کی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ، کہ میں آپ کے حقوق کا ڈیمانڈ نوٹس انتظامیہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، میں ورک کاؤنسل نہیں بنا سکتا، میں آپ کے متعلقہ ڈائریکٹریٹس کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو انگیج نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم سی بی اے نہیں ہیں۔ سی بی اے کی ویلیو اور سی بی اے کی طاقت کا اگر مزدور کو اندازہ ہو جائے تو خدا کی قسم آپ میں سے کوئی بھی اپنا بچہ بھرتی کرائے بغیر نہ اس ادارے سے جائے اور پلاٹ کے بغیر اس ادارے سے جائے، اپنے حقوق کے بغیر اس ادارے سے جائے۔ یہ صرف اور صرف سوچ کا معیار ہے، ہمیں کیا پسند آتا ہے۔ اس کو میں جفیوں پہ تو لے آیا تھا، 3 انگلیں پوٹے یہاں پوٹے کر کے بلاتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اب پھر شروع کر دیا، اب پھر شروع کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ این آئی آر سی کا فیصلہ آنے والا ہے، اور این آئی آر سی کا فیصلہ آیا تو مجھے پتہ ہی ہائی کورٹ کے پیچھے چھپے گا، پھر سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 14 پولنگ سٹیشنز کے اوپر انگوٹھے کوئی نہیں ہے، 200 250 150 300 اس طرح کی تعداد ہے، ریٹائروں کی، مرووں کی، پتہ نہیں کس کس کی۔ آپ کے اس الیکشن کے اندر سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کے مد مقابل جن لوگوں نے بھی مخالفت کی، ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے ہماری مخالفت کی، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اپنے دل سے لگائیں گے۔ اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھو میرے بھائیوں۔ اپوزیشن کے اندر کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں ہوتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ یہ جو جس سے میرا مقابلہ ہے نا، یہ اگر انسان کا پتر ہو نا، کسی غیرت مند سے مقابلہ کرتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے کہ یار آپ کا مقابلہ کسی غیرت مند کے ساتھ ہے۔ جب آپ کا مقابلہ فروٹ کی پیٹی پہ بکنے والے کے ساتھ ہو، سگریٹ کی ڈبی پہ بکنے والے کے ساتھ ہو، دال ماش اور 6 نان پہ بکنے والے کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کو اپنی بھی عزت بچانی پڑتی ہے۔ یہی المیہ میرے والد کا تھا کہ وہ غیرت مند انسان تھا، اور اس کا مقابلہ آپ لوگ کن نکموں سے کروایا کرتے۔ آج اس کے بیٹے کو بھی یہی سامنے، لیکن میری امید، میرا جوش وہ اللہ توکل ہے، اور آپ مزدور کی جوتیوں کے ساتھ خدارا اپنی صفوں میں اتحاد رکھو۔ یہ سی بی اے کا ٹائم گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگے گا، سال آپ کا ختم ہو گیا، بیچ میں 1 سال ہے آپ کا، اور آخری سال تو آپ کو پتہ ہے الیکشن ایئر ہے۔ میں پھر دوبارہ ہومک ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے سی ڈی اے کی کریا کریا، کونا کونا، ایک ایک ورکر کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ عزت کمال پاشا پھر پہنچے گا، پھر تبلیغ کروں گا، پھر اپنے نبی کی سیرت کو دہراؤں گا، پھر جا کے مزدور کو جگاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے، ولیوں کی خیرات کے صدقے،
اور مزدور کی جوتیوں کے صدقے 2024 کے اندر جب ریفرنڈم ہوگا تو سی بی اے انشاءاللہ تعالی سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کا ہوگا. میں آخر میں دوبارہ آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ٹی پارٹی کو ارینج کیا گیا. یہ بڑا ایک اچھا مرحلہ ہوتا ہے, اس سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلو ملاقات ہو جاتی ہے. بڑے زبردست چہرے ہیں, ظاہر ہے عید کے بعد کچھ چھٹیاں بھی گزری ہیں, اس میں بھی کافی گیپ تھا. جی میں بتا عید کی چھٹیاں بھی گزری ہیں اور کچھ ڈیٹس کے اندر ہم نے اپنی کمیٹیاں بھی فائنل کر دی. اور یہ پہلی باری آپ دیکھیں سی ڈی اے کو ہوا ہے کہ پاشا گروپ نے اپوزیشن کمیٹیاں بنائی ہیں, اپوزیشن کمیٹیاں بنائی ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, جو نہیں بھی کرتا, عزت کمال پاشا کسی جگہ پہ بھی اس مداری کو ڈرامے بازی نہیں کرنے دے. یہ میں آپ کو حلفاً قرآن بتا دوں, یہ جعلی ہاؤس بلڈنگ کروانے گیا 180 بندے کی ممبر صاحب کے پاس, ہم ان کو کریڈٹ پیش کرتے ہیں. انہوں نے اس کا پریشر برداشت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا لگ گیا, میں چلا گیا. تو انتظامیہ کے کچھ ہمارے قابل احترام افسران ہیں جو اس کی بلیک میلنگ میں آتے ہیں. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس ویڈیو کے ذریعے جو انشاءاللہ تعالی چند گھنٹے بعد پورے سی ڈی اے میں چلے گی, اس ویڈیو کے ذریعے تمام اے ڈی, تمام ڈی ڈی, تمام ڈی جی, تمام ممبر, چیئرمین, تمام انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پہ یہ تمہیں بلیک میل کرے, جس جگہ پہ یہ تمہیں دبائے, جس جگہ پہ یہ تمہیں کہے کہ ہم تمہارے خلاف, یہ میرا غیر قانونی کام کرو, میں تمہارے خلاف احتجاج کروں گا, میرا موبائل نمبر ہے 0333513581. جدھر یہ بدماشی کرے مجھ سے رابطہ کرو. یہ 50 بندہ لا کے غیر قانونی کام کروائے گا, میں 100 بندہ لا کے اس غیر قانونی کام کو روکوں گا. اور اس کا ہم فری فلوٹنگ سی بی اے نہ ہم نے چلنے دیا ہے, نہ ہم چلنے دیں گے. اور انتظامیہ میرٹ پہ بات کرے. یہ کوئی سی ڈی اے کسی کوئی اپنے جہیز میں نہیں لایا ہوا, نہ کوئی افسر جہیز میں لایا ہوا ہے, نہ کوئی یونین جہیز میں لائی ہوئی ہے. یہاں پہ فرق اتنا ہے کہ جو مزدور فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کی جوتیوں کے صدقے افسر کو ٹیبل اور کرسی ملتی ہے, وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھتا ہے. اگر یہ مزدور نہ ہو تو آپ کو کوئی اے ڈی, ٹی ڈی, ڈائریکٹر, ڈی جی, ممبر, چیئرمین کوئی نہ لگائے. لہذا ہمیں یہ تفریق نہ بتائیں. ورکر کو افسر اپنے کمروں میں آنے سے مت روکیں. یہ ورکر کا حق ہے کہ وہ اپنے افسر کے کمرے میں جائے, اسے جا کے بات کرے, اسے جا کے اپنی تکلیف بیان کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ورکر کو دیکھا جائے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں. اس کے کپڑے گندے محنت کر کے ہوئے ہیں, حرام خوری کر کے نہیں ہوئے. لہذا ہماری اپنا جو کردار ہے اپوزیشن کا وہ جاری و ساری ہے. میں اپنی مرکزی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا, صدر عامر خان صاحب, چیئرمین ساگر عباسی صاحب, راجہ ارشد صاحب بیٹھے اور باقی جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی رابطے تیز کریں اپنی اپنی ڈائریکٹریٹس کے اندر. لوگوں کے مسائل سنیں, لوگوں کے فون اٹھائیں. ایک بہت بڑی شکایت آتی ہے میرے تک کہ جی فون نہیں اٹھائے جاتے, لوگ ہمارا فون نہیں اٹھاتے. تو یار کبھی کبھار اب اس طرح ہم بیسمنٹ میں ہیں, یہاں پہ سگنلز نہیں ہیں. اب 1 گھنٹے سے اگر ہم بیسمنٹ میں ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں. یا کبھی کبھار کسی افسر کے پاس بیٹھے ہو تو گفتگو چل رہی ہوتی ہے, اس دوران ہم فون نہیں اٹھا سکتے. بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس پہ بھی ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اقبال آل دفتر آپ نے دیکھا ہے پاشا کو, وہ کھلتا ہے, وہاں پہ میں بیٹھتا ہوں اور میری جسم جان جتنی میرے میں طاقت ہے, میری ٹیم میں جتنی طاقت ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کام ہونا نہ ہونا اللہ کی ہاتھ ہے. زور ہم پورا لگائیں گے, جائیں گے ضرور اس چیز کے پیچھے. اور جب اللہ تعالیٰ عزت دے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قانون سازی کے ذریعے بتائیں گے کہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کروایا کیسے جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک مرتبہ پھر میں ایک اور
जो आपको